بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا آج 62واں درس ہے۔ آج میرے سامنے قرآن شریف کی سورہ فرقان کی ایک آیت پڑھی ہوئی ہے۔ قرآن شریف کی سورہ فرقان کی وقال رسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا قرآن مہجورا۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے درس میں ہم امت مسلمہ کو جو موجودہ حالات میں کے لحاظ سے ہم امت مسلمہ کے اندر وہ روحانی انقلاب کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جو امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے۔ برادران اسلام، اس قرآن شریف کی سورہ فرقان پر کہ یوم الفرقان جنگ بدر کو کہا جاتا ہے، جہاں پر کفر و حق و باطل کا فرق ہوا تھا۔ یوم الفرقان، فرقان قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ لیکن آج موجودہ دور میں جس طرح میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں کہ تمام تر قوموں نے اپنی مذہبی کتب سے پالیسی بنائی ہے۔ تمام تر قوموں نے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ آج کی موجودہ، میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں گلوبل ویلیج ہے۔ جب گلوبل ویلیج ہے تو جب اس گلوبل ویلیج کے اندر جب یہ باطل طاقتیں اپنی مذہبی کتب پر پالیسیز بنا رہی ہیں تو پھر یہ تو آج گلوبل ویلیج انہوں نے بنایا نا۔ برادران اسلام، قابل غور و سوچ بات ہے۔ میں توجہ آپ کے حاصل کرنا چاہتا ہوں اس مقصد پر۔ آج یہ لوگ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے چند سیٹلائٹ چھوڑ کر اپنی انٹیلیجنس کے لیے، تاکہ لوگوں کی جو نقل و حرکت کو جو ہے نا وہ مانیٹر کر سکے، اس چند سیٹلائٹ کے بنا پر دنیا کو گلوبل ویلیج کہہ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بنیاد پر دنیا کو گلوبل ویلیج کہہ رہے ہیں، لیکن حرکتیں اپنی وہی کر رہے ہیں جو ان کو جو ہے نا ان کی مذہبی کتب میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے آپ کو بتا دیا دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے برادران اسلام، میں آپ کی توجہ قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات پر بھی بات کروں گا، میں آپ کی توجہ قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ یہ گلوبل ویلیج جو قرآن نے 3 سپارے میں آیت الکرسی کو آپ اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے قرآن کی طرف توجہ کیجیے۔ ہم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے۔ حضور شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، رسول شکایت کر رہے اپنی قوم کی، آج کے قوم کی ہے۔ گلہ ہو رہا ہے کہ آج کے قوم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، ہر دور میں نافذ العمل ہے۔ تو قرآن جب ہر دور میں نافذ العمل ہے تو آج کے دور میں قرآن کو جو چھوڑا ہوا لوگوں نے اور جو اپنی مذہبی کتب کو پکڑے ہوئے لوگوں نے، ان کے بارے میں دیکھیے آپ تھوڑا سا تجزیہ کیجیے۔ قرآن تھوڑا سا آنکھیں کھول لیجیے، قرآن کی طرف آئیے۔ لعلکم یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون، قرآن کی طرف آئیے، گلوبل ویلیج کی طرف آئیے۔ آئیے، یہ لوگ گلوبل ویلیج بتاتے ہیں نا، ہمارے نوجوانوں کو امپریس کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پہ ایک چیز مسلط کی جا رہی ہے کہ بھئی دنیا تو گلوبل ویلیج ہے۔ آئیے اٹھا کے دیکھیے قرآن۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض۔ گلوبل ویلیج، گلوبل ویلیج ہے۔ ارے زمین اور آسمان اس کی کرسی ہے۔ یہ چند سیٹلائٹ سے گلوبل ویلیج بنانے والوں، تھوڑی سی کمیونیکیشن سے دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو مسلط کرنے والوں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کتنی کھلے انداز سے کہہ دیا۔ تو برادران اسلام، فقیر آپ سے التجا کرتا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ربیع ثانی کا آج پہلی تاریخ ہے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قوموں نے اپنی مذہبی کتب سے اپنے لیے راستے بنائے ہیں، وہ اس پر عمل پیرا ہے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ سورہ فرقان کی اس آیت کی طرف سیاق و سباق کو دیکھیے، کس طرح ہمارے دوست جو ہے نا وہ اتخذ فلانا خلیلا، آج ہمارے دوست کون بنے ہوئے؟ فلانا ہمارے اتحادی دوست ہے، فلانا ہمارے اتحادی وہ ہے۔ ایک سوچ کی بات ہے برادر اسلام، تفکر کی بات ہے۔ دیکھیے آج برطانیہ کے اندر ایک وقت برطانیہ جب یہاں پر ہم غلامانہ زندگی گزار رہے تھے،
بہت بڑی بات ہے، یہ قابل غور بات ہے. تو برطانیہ کے جو شہری اس بر صغیر کے اندر ڈیوٹی دیتا تھا، اس کو برطانیہ کے اندر پبلک سرونٹ کی ڈیوٹی نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ وہ غلاموں کے ملک سے آیا ہے، اس کا ذہن غلام ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا عوامی ڈیوٹی نہیں دیں گے، ہمارے عوام کو بھی غلام بنا دے گا. آج آپ دیکھ رہے کیا ہوا، اس غلام مملکت کا شہری، اس غلام مملکت کا جو باشندہ تھا، وہ جو برطانیہ کے اندر آج وزیر اعظم بن گیا. قابل غور بات ہے برادر اسلام. تو جب برطانیہ کے اپنا نظام جس پر وہ ہمیں غلام بنا رہے تھے، اور یہاں پر دینے والی ڈیوٹی کو اپنے علاقے کے اندر اس کو کمتر سمجھا جاتا تھا، وہاں پر قانون بنایا گیا تھا، جو میٹرک کے جو امتحانات اس کے جو ان کے نمبر تھے وہ 66 تھے، اور ہمارے لیے کیونکہ ہماری ذہنیت غلامہ تھی تو ہمارے لیے 33 کا نمبر لگایا گیا تھا. تو جب برطانیہ کے اندر ایک غلام ملک کا ایک غلام شہری وزیر اعظم بن گیا، تو پھر آپ اس غلامی سے کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ کیوں اس تعلیمی نظام کو درست نہیں کرنا چاہتے؟ کون فرقہ وارانہ نظام کو درست نہیں کرنا چاہتے جو انگریز نے، جو وائسرائے نے اس ملک کے اندر تقسیم مذہب کو تقسیم کر رکھ دیا ہے؟ وہ تقسیم مذہب آج بھی چل رہا ہے، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، تقسیم کر کے امت کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ ڈیوائڈ رول کی پالیسی پر میں پیرا تھا. وہ ڈیوائڈ رول کی پالیسی پر میں پیرا برطانیہ اس نے امت مسلمہ بر صغیر کے مسلمانوں کو، ان کی تعلیمی نظام کو ایک طرف آفیسر پیدا کرنے شروع کر دیے، ان کو تعلیم دینا شروع کر دی، تعلیم کو تقسیم کر کے رکھ دیا. برادران اسلام، اس تقسیم کو ختم کرنا ہے. اس تقسیم کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے، آج جو اس مملکت کے اندر یہ بھاؤ پیدا کر دیا جا رہا ہے، مملکت کے اندر ٹکراؤ پیدا کی جا رہی ہے. اپیل ہے میرے تمام سیاسی لیڈروں سے، درخواست ہے میرے سیاسی لیڈروں سے، خدا را ذرا تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیجئے، تدبر کا مظاہرہ کیجئے، اپنی ذات اور انا کے خول سے نکلیے، سیاست سے نکل کے ریاست کا سوچئے. آج ریاست کی طرف نقصان کی جا رہا ہے. برادران اسلام، یہ قابل غور بات ہے. یہ افواہیں، پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں، یہ پروپیگنڈے اور افواہوں کے ذریعے جو ایک ٹکراؤ پیدا کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا سوات کے اندر کیا ہوا، جب ڈرائیور کو مارا گیا تو اس کے خلاف کس قدر افواہیں پھیلا دی گئی، پورا سوات کو نکال دیا گیا کہ فلانی قوتیں پھر آ جانی سوات کے اندر. اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو برادران اسلام؟ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا اس مملکت کے اندر؟ دلی سے اٹھنے والے جہاز سے سلسلہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے تو حکومت وقت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ ان جو لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، جو مخصوص طبقہ ہے، جو لوگوں کو یہاں سے مفادات کے ذریعے پروموٹ کر کے، جس طرح آپ نے دیکھا ایک معمولی جیسی لڑکی کو، جو سوات کی معمولی جیسی لڑکی تھی، اس کو پروموٹ کر کے آج کہاں تک کہاں پہنچا دے گیا. ایک معمولی جیسی عورت کو، جو فالسے کے کام میں باغ میں کام کرنے والی ایک معمولی جیسی عورت کو، اس پر جو ہے نا کس طرح جو ہے سرمایہ کاری کر کے اس کو کس طریقے سے کہاں پہنچا دیا گیا. کراچی کی ایک معمولی جیسی ایک لڑکی دعا زہرا کو کس طریقے سے میڈیا کے ذریعے ایک اس کو کس طرح ورگلایا گیا. یہ کچھ طاقتیں ہیں، یہ کچھ قوتیں ہیں، جو چند قوتیں اس مملکت کو اندر سے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. اس مملکت کو اندر سے مذہبی جو مملکت ہے، اس مذہب کے اس کے وقار کو گرانا چاہتی ہے. پاکستان کے فوج کے وقار کو گرانا چاہتی ہے، پاکستان کی فوج کے استحکام کو گرانا چاہتی ہے. پاکستان کی فوج اور یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ان کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے. یہ ٹکراؤ سے نکالنا ہے، اداروں کے ٹکراؤ سے نکالنا ہے. یہ جو چند طاقتیں بیٹھ کر، اس کے خلاف میری درخواست ہے حکومت وقت سے، اداروں سے، کہ قوتیں کون ہیں جو یہ قوتیں ان لوگوں کو، جو ان کا اپنا ایک مخصوص ٹارگٹ ہے، مذہبی ٹارگٹ ہے، سیاسی ٹارگٹ ہے، اس سیاسی مذہبی ٹارگٹ کو، اس سے کیا ہوتا ہے برادر پتہ ہے آپ کو؟ اس سے جو لوگ ہیں، جو قوتیں، جو روس اور امریکہ میں، معذرت کے ساتھ جو امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ طاقتیں جب یہاں پر ان کے جناب پروگرام ہوتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ اپنے پروگرامات ان کو دکھاتے ہیں، یہ اس سے فنڈنگ کرتے ہیں. یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو باہر سے فنڈنگ آتی ہے اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی. تو انتشار سے اس مملکت کو بچانا ہے، روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے. روحانی انقلاب کی طرف آنے کے لیے آپ کے لیے قرآن پڑھا. دیکھیں نا، روحانی
ہر وہ قوم جن کی نبی مکمل نہیں، جن کی کتاب مکمل نہیں، جن کا دین مکمل نہیں، وہ آج اکھنڈ بھارت کے لیے، وہ وسیع تر اسرائیل کے لیے، پاکستان کے اندر اپنے مخصوص ٹولوں کو، میں کھل کے بات کروں گا آپ سے، میں انتظامیہ سے شکایت کروں گا اس بات کی، میں اداروں سے اس بات کی شکایت کروں گا، میں حاکم وقت اس بات کی شکایت کروں گا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہاتھ روکا جاتا، ان لوگوں کو کیوں نہیں عبرت کا نشان بنایا جاتا، ان لوگوں کو کیوں نہیں عوام کے سامنے لایا جاتا، جو یہ لوگ مملکت کے اندر جو اپنے مخصوص لوگوں کو، ایجنٹوں کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کو مملکت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، عوام کے سامنے لایا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں، یہ مخصوص طبقہ ہے، جس طبقے نے، جس طریقے سے میں نے کہا سوات کے اندر ایک معمولی عورت کو لے، لڑکی کو لے کہاں سے کہاں بٹھا دیا، یہ سوشل وار ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، اس 5th جنریشن وار میں ہمارے نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو حاکم وقت کو چاہیے سب سے پہلے اس گرداب کو روکے، یہ سب سے بڑی ان کو آئینی ہاتھ سے روکا جائے، ان سے نپٹا جائے، تاکہ یہ تو طاقتیں، جو مخصوص قوتیں جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں، خلو برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، قرآن کو اٹھا کے دیکھیے برادران اسلام، قرآن یہ جو وسوسے پیدا کر رہے ہیں، جو لڑا رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، بہکاوے ڈال رہے ہیں بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی ثبوت کے، جیسے یہاں پر ایک عام مشہور مسئول ہے ہمارے مذہبی حلقے کے اندر، بس کسی سے اختلاف ہو اس کو کافر بنا دو، کسی سے بھی اختلاف ہو اس کی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں جی بادشاہ صاحب تو کافر ہو گئے، انہیں تو قادیانی ہو گیا، یہ عام مذہبی ہمارے مذہبی حلقہ ایک دوسرے کے خلاف، ہر ایک کے خلاف لگے رہتا ہے، تو سیاست میں یہ غدار، یہ جو فلانے سے جناب، یہ کافی عرصے سے چلے آ رہا ہے یہ سلسلہ، یہ کافی عرصے سے برادر اسلام چلے آ رہا ہے یہ سلسلہ، اب اس سلسلے کو روکنا ہوگا، تھوڑا سا عقل و فہم سے دیکھنا ہوگا، قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن آپ کو قرآن دعوت دے رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر پہ ایمان ہے نا آپ کا، تو پھر وہی نبی اللہ سے گلا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، اسی نبی سے جس سے آپ شفاعت کی امید رکھ رہے ہیں، وہ نبی جو آپ آخری نبی اس کائنات کا، وہ نبی جو آخری اللہ نے اس کے نور سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ نبی اللہ سے شکایت کر، کس چیز کی شکایت کر، قابل غور بات ہے برادران اسلام، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، جہاد اگر فرض ہے، قرآن میں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، نماز اللہ نے حکم دیا ہے، حج اللہ نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ اللہ نے حکم دیا ہے، نماز اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تمام اللہ کے احکامات ہیں، اب اس اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، اس کی سزا اللہ آپ کو دے گا، یہاں پر حضور اس قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر حضور اس قرآن کو چھوڑنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ موجودہ دور میں برادران اسلامی، آج کے دور میں ذرا آپ اٹھا کے دیکھیے نا، موجودہ حالات کو کھول کے رکھیے نا، یاد رکھیے جو بھی جتنا اپنے آپ کو یہ جو لگا ہوئے آج عوام کو چاہے سچ یا جھوٹ کے ذریعے سیاست سے الو بنایا جا رہا ہے، تاریخ آپ کو کھنگال کے رکھ دے گی، تاریخ آج آپ اپنے آپ کو اپنے مفادات کو لے کے چل رہے ہیں، کل تاریخ آپ کو کھنگال کے رکھ دے گی، اور آپ کی آل، آپ کی اولاد آپ سے کترائے گی، آئیے آپ کی اولاد آپ پر فخر کرے، آئیے آپ کی اولاد آپ پر ناز کرے، آئیے آپ کی اولاد آپ کے اوپر جناب فخر سے کہے گا فلانے کے بچے، برادران اسلام آئیے قرآن کی طرف آئیے، اس نظام کو صحیح کرنا ہے، اس مملکت کا نظام، یہ نظام اس مملکت کا قطعاً کوئی انتخاب سے درست نہیں ہو سکتا، اس ملک کا نظام اگر درست ہوگا وہ احتساب سے ہوگا، اس ملک میں احتساب کی ضرورت ہے، انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے روڈوں پہ نچایا جا رہا ہے، ایک آتا ہے دوسرا نکلتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا نکلتا ہے، پارلیمنٹ کو مذاق بنا کے رکھا گیا ہے، پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا گیا ہے، تو جب پارلیمنٹ ہی آپ کی اس کی توقیر نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس آئین کی کیا قدر ہے، پھر آئین کیا رہ گیا پاکستان کا، پھر پاکستان کی آئین کی کیا قدر رہ گئی، تو پھر آئیے قرآن کی آئین کی طرف نا، جو آپ کو قدر دے رہا ہے، جو اس پاکستان کو اللہ نے شب قدر پہ نازل کیا، اس قرآن کی عطا کرنے والا رب، اس قرآن کو جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ رہا ہے، قدر کی رات کے 12 کا بجاتا ڈھنکا، جب رات کے 12 بجے نزول ملائک کے وقت
اللہ رب العالمین نے پاکستان ہمیں عطا فرمائے. تو قدر کرے پاکستان کی، پاکستان کی نظام کی قدر کرے. میں سیاستدانوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا رے اس مملکت کا سوچے. اس مملکت کو اللہ نے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا، پچھلے درس میں نے عرض کیا، برادران اسلام کی پالیسیز ہوتی ہیں، خارجہ و داخلہ پالیسی ہوتی ہے. تو پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ مملکت کی پالیسی ہونی چاہیے، سیاست کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر سیاست کی پالیسی حاوی ہے، مملکت کی پالیسی حاوی نہیں. یہاں پر انا کی پالیسی حاوی ہے، یہاں پر نفس کی پالیسی حاوی ہے، یہاں پر ذات کی پالیسی حاوی ہے، یہاں پر ریاست کی پالیسی حاوی نہیں. اور جب ریاست کی پالیسی حاوی نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیے ریاستیں مستحکم نہیں ہو سکتی. کئی ریاستیں، آئیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں، اتنا طالب علم ہوں تاریخ کا. میں نے غرناطہ کی تاریخ دیکھی ہے، میں نے عثمانیہ تاریخ دیکھی ہے، میں نے عباسی تاریخ دیکھی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں بغداد و بخارا کی، میں پڑھتا رہتا ہوں، میرے سامنے نظر سے گزرتے رہتی یہ چیزیں. تاشقند و سمرقند کی اسلامی تہذیب جو تہذیبیں تھی، اس تاریخ سے سبق سیکھیے. آئیے قرآن کی طرف. برادران اسلام، یہ وقت آج جمعے کا دن ہے. میں امت مسلمہ کی تمام ان خطبہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، برادران اسلام، خدا رہے اس مملکت کو، ان نوجوانوں کو، جو 60% نوجوان ہیں اس مملکت اسلامیہ کے، ان کو نفسیاتی لحاظ سے ایک ڈپریشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ٹکراؤ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ابہام پیدا کر دیے جا رہے ہیں مملکت کے اندر. ذات اور سیاست کو ملا کر مفاد کو شامل کر لیا گیا ہے، اداروں کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے. اب اس تمام تر ٹھہراؤ کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں پر آپ نے خود اندازہ لگایا ہو، جب زمین میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، تلاطم ہوتا ہے، پانی کے اندر تلاطم ہوتا ہے. جب آپ دیکھتے ہوں گے سمندر میں جب تلاطم زیادہ آ جاتا ہے تو کشتیوں کو روک دیا جاتا ہے کہ بھئی کشتیاں آگے نہ جائے. تو قوموں پہ جب تلاطم آتا ہے تو قوم منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتی، قوم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتی. اب قوم کو منزل کو پہنچنا ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کی اس لا الہ کی اس پالیسی کی طرف، خارجہ و داخلہ دفاعی پالیسی جو ہم نے اس قرآن کے تحت بنانی، جس طریقے سے اسرائیل نے اپنی پالیسی بنائی ہے، ہندوستان اپنی پالیسی بنائی ہے، اس پالیسی پر میرے عقائد و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس سورہ فرقان کے اندر جو 19ویں سپارے کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقال رسول یا ربی اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا رب، اے میرے رب. وہ رحمت العالمین رب العالمین سے گلا کر رہا ہے آپ کا، شفاعت کے طالبوں، شفاعت کے طلبگاروں، آؤ اس قرآن کی طرف. انی قومی، ارے جو قوم ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں، تو ارے اس قوم نے کیا کیا ہے؟ اتخذوا ھذا قرآن مہجورا. ارے انہوں نے اس قرآن کو، ھذا قرآن، اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، وہ صاحب قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس نظام کو چھوڑا ہوا ہے جو نظام صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. وہ صاحب قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج جو ہے نا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک درس کے اندر، جو غلامانہ ذہنیت جو ہے نا ہمیں آج دوسرے کے خلاف لڑا رہی ہے، اس سے نکلنا ہے، اس قرآن کی طرف آنا ہے. برادران اسلام، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 62واں درس ہے. انشاءاللہ تعالی اس سورہ فرقان جو تبارک الذی شروع ہوئی ہے، سورہ ملک، سورہ فرقان، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے زبان کی گرہ کھولی، میں تفصیلی گفتگو کروں گا. لیکن اس وقت صرف اپیل ہے میری حاکم وقت سے بھی، میری اپیل ہے میری اداروں سے بھی، فوج کے مقتدر اداروں سے بھی، کہ یہ جو طاقتیں ہیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہماری مملکت کے اندر ہیں، جو اپنی مفادات کے لیے جو لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں، جو بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کر رہی ہے، ان کے خلاف آئینی ہاتھ سے نپٹا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.